اگر کوئی انسان نیک ہوگا واقعتاً تو اس کے ہاتھ بھی نیک کام کریں گے، اس کی زبان بھی نیک گفتگو کرے گی، اس کے آنکھیں بھی نیک چیزوں کو دیکھیں گی اور ان کے کام بھی نیکی ہی کی بات کو سنیں گے۔ اگر کوئی آم کا درخت ہوگا اس کی تمام شاخوں پر آم ہی لگیں گے، اور اگر کوئی جامن کا درخت ہوگا اس کی تمام شاخوں پر جامن ہی لگیں گے۔ لیکن اگر جامن کے درخت کے ساتھ کچھ آم ٹانگ دیے جائیں تو وہ آم کا درخت نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی انسان کی اسپرٹ میں نیکی نہ ہو اور وہ کچھ نیک اعمال کر رہا ہو تو اس کی مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نیک اعمال نظر تو آ رہے ہیں لیکن وہ نیک نہیں ہے۔ یعنی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اور لوگوں سے شاباش لینے کے لیے اور دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، نیکی ایک اسپرٹ کا نام ہے جو اگر انسان کے اندر موجود ہو تو انسان کی پوری زندگی میں نیکی ہی نیکی نظر آتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں جس نوعیت کا خون دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کو جلد میں، گردوں میں، پھیپھڑوں میں، دماغ میں، غرضے کے جسم کے ہر حصے میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی انسان نیک ہوگا واقعتاً تو اس کے ہاتھ بھی نیک کام کریں گے، اس کی زبان بھی نیک گفتگو کرے گی، اس کے آنکھیں بھی نیک چیزوں کو دیکھیں گی اور ان کے کام بھی نیکی ہی کی بات کو سنیں گے، اور اس کے پاؤں بھی نیکی ہی کے راستوں پر چلیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکی صرف اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرنا، یعنی نماز کی قبلے کے اندر سمت کو درست کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر، قرابت داروں پر، اور وہ اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ مزید برآں وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور وہ ثابت قدم رہتا ہے تکلیف میں، بھوک میں، جسمانی اذیت میں اور جنگ کے وقت۔ یعنی اگر اس پر جنگ مسلط کی جائے اس کو اس کے موقف سے ہٹانے کے لیے تو وہ موقف سے نہیں ہٹتا جس کو وہ درست سمجھتا ہے، اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن میں اپنے موقف کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ عام طور پر ہم کچھ اعمال کو نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ نیک اعمال ہیں، لیکن نیکی اصل میں اس اسپرٹ کا نام ہے کہ اگر انسان کے اندر موجود ہو تو اس کے تمام اعضاء اسی کو دکھاتے ہیں، اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی آم کا درخت ہوگا اس کی تمام شاخوں پر آم ہی لگیں گے، اور اگر کوئی جامن کا درخت ہوگا تو اس کی تمام شاخوں پر جامن ہی لگیں گے۔ لیکن اگر جامن کے درخت کے ساتھ کچھ آم ٹانگ دیے جائیں تو وہ آم کا درخت نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی انسان کی اسپرٹ میں نیکی نہ ہو اور وہ کچھ نیک اعمال کر رہا ہو تو اس کی مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نیک اعمال نظر تو آ رہے ہیں لیکن وہ نیک نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اور لوگوں سے شاباش لینے کے لیے اور دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو ایمان برسالت کا تذکرہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کو رسالت کے معیار کے ساتھ پرکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کی کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص نہ شادی کرے، نہ دنیا میں اور کوئی انجوائمنٹ کرے تو وہ بہت نیک آدمی ہے۔ نیک کا معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں اور کہا ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ اور آپ کا ایک اور پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ایک ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے قرابت داروں پر خرچ کرنا، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر۔ اپنے قرب و جوار میں، ہمسائیگی میں یا قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوں تو پھر اپنی خیرات دور جا کر بانٹنا، یہ بھی نیکی کی اسپرٹ کے خلاف۔ پھر تمام بین انسانی معاملات وہ عہد پر بیس کرتے ہیں، تو یہاں فرمایا گیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو ایفا کرنے والے جب کبھی وہ کسی سے معاہدہ کر لیں۔ کاروبار سب کے سب معاہدے ہیں اور کچھ معاہدے اخلاقی ہیں۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایک اخلاقی معاہدہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ایک معاہدہ ہے
کہ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہیں اپنے بیٹوں پر، اور جب بیٹے بڑے ہو جائیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں، اب والدین کی اب بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو وہ سب کچھ واپس کریں، یعنی اپنا سب کچھ ان پر لگائیں۔ اس میں جو اہم ترین ہے وہ صبر ہے، بس صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خاص طور پر صبر کرنے والے، بھوک میں، جسمانی اذیت میں، یعنی کچھ بھی ہو جائے، اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے یا جسمانی تشدد کیا جائے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اس پر جنگ مسلط کی جائے، اس کو مجبور کیا جائے لڑنے پر، تب بھی وہ لڑائی کا آپشن لے لے، لیکن گیو اپ نہ کرے۔ آخر میں فرمایا گیا یہی سچے ہیں، سچا کردار صرف انہی لوگوں کا ہے، اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی اصل میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نیک بنائے۔